ہم سب نا اکثر ایک گلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتا، یا ہماری زندگیوں کو وہ آسان نہیں کرتا، یا ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا نہیں کرتا۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا دیا ہے، ہم نے اس کے احکامات کی پاسداری کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اکثر ہم بات کرتے ہیں نا کہ قرآن والے کون ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن والے کون ہوتے ہیں؟ قرآن والے وہ ہوتے ہیں جو با اخلاق ہیں، جو نرم لہجہ رکھتے ہیں، جو رازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو معاف کر دیتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں اور بعد میں جتاتے نہیں ہیں، جو غصہ نہیں کرتے، غصے کو پی جاتے ہیں، جن کا ہر عمل ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں قرآن والے۔ کیا ہم اپنی زندگیوں میں ایسے کرتے ہیں؟ ہمیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے کسی کو ذلیل کرنے کا۔ ہم تو اگر کسی کے اوپر کوئی احسان بھی کر دیتے ہیں تو ساری زندگی جتاتے ہیں ہم وہ احسان اس کے اوپر کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، میں نے تمہاری مدد کی تھی، تم لاچار تھے، تمہارے پاس کچھ تھا نہیں۔ وہ بیچارہ وہ آپ کا احسان واپس بھی کر چکا ہوتا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو وہ احسان بھولنے نہیں دیتے، اور امید ہم یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سکون اتارے۔ لوگوں کے راز جو ہیں، ہم لوگوں کو کتنے گندے طریقے سے ایکسپوز کرتے ہیں۔ آپ کے کتنے راز ہوں گے جو اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں زندگی کے اندر؟ کیا آپ خدا کی جو یہ صفت ہے، آپ اپنی زندگی میں آپ نے اپلائی کی کسی کے لیے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں اگر ان کو کسی کا راز پتہ چلے اور وہ اس راز کے اوپر پہرا دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کو جا جا کے نہیں بتاتے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ آج تک آپ نے لوگوں کے کتنے راز چھپائے ہیں؟ آپ خود اپنا سیلف آڈٹ کریں، سیلف انالیسس کریں، اور پھر آپ خدا سے یہ گلہ کریں کہ ہماری زندگیوں میں سکون کیوں نہیں ہے۔ کیا آپ لوگوں کو معاف کرنے پہ ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیں تو لوگوں کی غلطی چاہیے ہوتی ہے، ہمیں تو ایک موقع چاہیے ہوتا ہے۔ ہم باقاعدہ اس ٹو میں ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ غلطی کرے، ہم جان بوجھ کے اس کو اس مقام تک لے کے آتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ایسی غلطی کرے، اور اس کو اس غلطی کے اوپر پھر میں بتاؤں، اس کی میں ایسی کی تیسی پھیروں۔ آپ معاف کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح غصے کی اگر بات کر لیں، کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ ایک مومن جو ہے نا، اکثر وہ شیخ عاطف کا ایک بہت مشہور اس کی لائن تھی کہ مومن کو کبھی غصہ اور ڈپریشن نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ کو غصہ آتا ہے؟ آپ غصے کو پی جاتے ہیں؟ کیا آپ جب ریئیکٹ کرنے کی باری آتی ہے اس وقت آپ لوگوں سے تھوڑا اجتناب کرتے ہیں؟ کیا آپ کا ہر عمل لوگوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جو آپ نے اپنے بارے میں پوچھنے ہیں۔ کیا آپ با اخلاق ہیں؟ آپ کا اخلاق ایسا ہے جو کسی دوسرے کو متاثر کر سکے؟ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی ایسی عادتیں، یا آپ کی ایسی روٹین، یا آپ کا ایسا کردار ہے کہ آپ کسی کو اسلام کی دعوت دے سکیں؟ اسی لیے یہ ہوتے ہیں قرآن والے، اور قرآن اثر بھی ان لوگوں پہ کرتا ہے، ان لوگوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، آیات بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا عمل، نہ ایسا کوئی چینج نظر آتا ہے۔ میں ریڈیو شو کیا کرتا تھا تو اس میں ایک کال آیا کرتی تھی، بڑی خوبصورت وہ ایک بات کرتے ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک آپ، اگر نماز ہم میں سے ہر کوئی پڑھتا ہے، جب تک ہماری نمازیں اور ہماری جو عبادتیں ہیں وہ عکاسی نہیں کریں گی، اگر ان میں فرق ہے کہ آپ کا عمل کچھ اور ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت تو بہت ڈسپلنڈ ہیں، چپ ہیں، خاموش ہیں، چیزوں کو بھی سمجھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نرم دل بھی ہیں، معاف کرنے والے بھی بن گئے ہیں، اور با اخلاق بھی بن گئے ہیں، لوگوں کے راز چھپانے والے بھی آپ بن گئے ہیں، لیکن کیا آپ اس کے بعد جب آپ وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا اس کے بعد آپ کا یہ رویہ رہتا ہے اس طرح سے؟ کیا آپ جو انسان نماز پڑھتے ہوئے ہیں، کیا بعد میں بھی آپ ویسے انسان رہتے ہیں؟ اگر تو آپ کے عمل کے اندر اور آپ کی وہ جو عبادت ہے یا نماز ہے اس کے اندر اگر یہ تضاد ہے، اگر یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہیں، مل نہیں رہے ایک دوسرے سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، یا آپ عبادتیں جو ہیں وہ آپ اللہ کی عبادتیں آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں، یا نماز آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، یا آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے۔ کیونکہ میں تو ایک بات جانتا ہوں، اور یہ سچ ہے، شاید آپ لوگ اس سے اتفاق بھی کریں گے، کہ جو بندہ خدا کا کلام پڑھتا ہے، جو اللہ کے احکامات سمجھتا ہے، جس کو اللہ کے حکم پتہ ہیں،
جو قرآن پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس ذات یا اس کے کردار کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ آپ کا کردار بھی بدل جاتا ہے، آپ کی عادات بھی بدل جاتی ہیں، آپ کا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ صرف بات کیا ہے کہ آپ نے اس کو اپنی عملی زندگی میں کس طرح سے وہ آپ نے اس کو ریفلیکٹ کیسے کرنا ہے آپ نے اس چیز کو۔ اب اللہ کے جیسے کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبر کرنے کے اوپر کنایت کر لیتے ہیں، اس کے اوپر کنایت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ذرا سی بات کے اوپر ہم لوگوں کو نہ جانے کیا کیا فیصلے سنا دیتے ہیں، ہم رشتے توڑ دیتے ہیں اور باتیں ہم کرتے ہیں صبر کی، اور پھر یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ساتھ ہو۔ اب اس نے تو کہا ہے وہ تو ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں، تو آپ نے صبر تو نہیں کیا، لیکن وہ پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، کیونکہ اللہ ہے۔ وہ کوئی انسان تھوڑی ہے، کوئی بندہ تھوڑی ہے کہ آپ کی کوئی ذرا سی بات کو پرسنل لے کے آپ کو چھوڑ دے گا یا احسان جتائے گا یا آپ کو یاد کروائے گا کہ تم نے یہ غلطی کی تھی، تم نے یہ گناہ کیا تھا، آخری دفعہ تم نے معافی مانگی تھی، اس کے بعد پھر تم نے یہ گناہ کیا۔ وہ تو ایسے بھی نہیں کرتا، وہ تو ہر وقت آپ کو کہتا ہے کہ تم زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ کر لو، میں پھر بھی تمہیں معاف کروں گا، میں معاف کرنے کے اوپر قادر ہوں۔ اتنی چھوٹ کسی مذہب میں، یا جس کو بھی یہ لوگ مانتے ہیں، نہ جانے کتنی طرح کے مذہب ہیں اس دنیا میں، اتنا زیادہ لیوریج، اتنی زیادہ چھوٹ مجھے بتائیں کہیں پہ دی گئی ہے؟ اتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا یہ اسلام۔ آل وی ہیو ٹو ڈو کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، ہم جو چیزیں کرتے ہیں، آپ کی عملی زندگی میں وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں، وہ ریفلیکٹ کرنا شروع ہو جائیں، وہ ساری چیزیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی اور لوگوں کی بھی۔